وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ توبہ ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے گھروں کو بناتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، اس کی تعمیر کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ ہی حقیقت میں اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں، قریب ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت یافتہ لوگوں میں ہی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا گھر بناتا ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، مقصد اللہ کی رضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، پر میں اس جیسا گھر جو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین اپنی جنت میں بناتے ہیں. مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کی تعمیر، مسجد میں عبادت، مسجد میں آنا، مسجد سے جانا، قرآن و سنت میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو روز قیامت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن رب کے عرش کے علاوہ، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. اللہ رب العالمین ہمارا شمار بھی انہی میں کرے. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، امام اپنے گھر کا بڑا ہے، گھر میں عدل کرتا ہے، اپنے علاقے کا بڑا ہے، علاقے میں عدل کرتا ہے، اپنے شہر کا بڑا ہے، شہر میں عدل کرتا ہے، اپنے ملک کا بڑا ہے، ملک میں عدل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کسی کا ہاتھ کاٹنے کی باری آئی، اس نے چوری کی، تو کچھ لوگوں نے سفارش کی. میرے نبی نے فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، اگر پیغمبر علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی چوری کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ. یہ عدل ہے. فرمایا جو اس طرح کرتا ہے
روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس سے اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں شاب نشأ فی عبادت اللہ یا فی عبادت اللہ، وہ شخص بھی روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کی نشو و نما رب کی عبادت میں ہوتی ہے۔ میں بھی دیکھوں، میں اپنے آپ کو چیک کروں، میرے نوجوان بھائی بھی غور کریں کہ ان کی جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رب کی عبادت کے بغیر میں اپنی جوانی کو گزار رہا ہوں، پھر ایسی جوانی کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جوانی کے متعلق بھی روز قیامت اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے۔ فرمایا عن شبابہ، ہم نے آپ کو جوانی دی، آپ نے اس جوانی کو کہاں برباد کر دیا؟ فرمایا جو شخص جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت وہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا راجل معلق فی المساجد، ایک شخص وہ بھی ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، دوسری نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، پھر اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، پھر ایک نماز پڑھتا ہے، پھر دوسری کے لیے بے چین رہتا ہے، کبھی نماز سے پہلے آ کے بیٹھا ہے، کبھی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا روز قیامت اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا، جسے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی حدیث ہے شخص باوضو ہو کے مسجد میں آتا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، اب نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، کچھ نہیں کر رہا، باوضو بیٹھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں نہیں دیتے۔ اسی طرح نماز کے بعد ذکر و اذکار کر کے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ نہیں رہا، باوضو ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ بھی عبادت میں ہے۔ اللہ کے مقدس فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما۔ فرمایا اس وقت تک وہ عبادت میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہیں ہوتا۔ تو مسجد کی طرف آنا، مسجد سے جانا، مسجد سے تعلق عین ایمان ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو رات کی تاریکی میں، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ چوتھا شخص ہے ایک شخص ایک دوسرے سے ملتا ہے، مقصد کوئی نہیں، لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ جدا ہوتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، محبت بھی رب کے لیے اور نفرت بھی رب کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص ملنے گئے، انہوں نے پوچھا کوئی کام ہے؟ کہا کام کوئی نہیں، صرف اور صرف آپ سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے آیا ہوں۔ کہا اگر یہ بات ہے تو پھر سن لو، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی شخص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ فرمایا ایک شخص وہ بھی ہے کہ صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ راجل امرأۃ، ایک عورت ایک ایسے شخص کو بلاتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، تنہائی میں، حسب نسب والی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، فرمایا وہ یہ کہہ کے انکار کر دیتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا روز قیامت یہ شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ساتواں شخص وہ ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بھی روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس دن رب کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے۔ اب ان میں ایک وہ بھی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے،
میں دیکھوں، میں اپنے آپ کو چیک کروں، آیا کہ میرا دل مسجد میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، میں مسجد کو ٹائم دیتا ہوں کہ نہیں دیتا، میں نے مسجد